کہتے ہیں ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اس وقت ہی فوت ہو گئے جب موسیٰ ابھی بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنت سے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر سستا لوں، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ اسی درخت پر موسیٰ نے شاخوں کو باندھ کر ایک جھولنا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اسی جھولے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ شاخوں اور پتوں سے بنے جھولے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل کو گھپ اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک رت نمودار ہوا۔ اس رت کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کی کمر پر رنگین پر تھے۔ یہ پرستان کے اڑنے والے گھوڑے تھے۔ اس رت میں پرستان کی پلکا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رت کے پیچھے کئی اور رت بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رت زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رت سے اتری اور فوراً بولی، جشن کا اہتمام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سماں ہو گیا۔ طلسمی فانوس روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے لگیں۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف آ گیا۔ موسیٰ لکڑہارا جو ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آوازیں سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملیں، دانتوں تلے انگلی دبائی، مگر سب کچھ ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا، آخر یہ پریاں اس جگہ میں کہاں سے آ گئیں؟ موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ یہی سوال پریوں سے پوچھے، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم زاد کو دیکھ لیں تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ اس لیے وہ چپ چاپ پڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن جاری رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزادہ نکولائی کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 گھوڑے لگائے جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رت سے پریزاد شہزادہ نکولائی کو اٹھا لائیں اور درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کڑا نکالا۔ کڑا ہوا میں لہرایا اور شڑاک کی آواز کے ساتھ شہزادہ نکولائی کی کمر پر پڑا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں کڑا، ہر کڑے پر شہزادے کے حلق سے بڑی دردناک چیخ نکلتی تھی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پر ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے کھڑا ہوا۔ پریاں مارے خوف اور ڈر کے چیخنے چلانے لگیں، آدم زاد، آدم زاد۔ ملکہ پری نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، کون ہے تو اور یہاں کیسے آ گیا؟ موسیٰ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ اس درخت پر سو رہا تھا کہ گانے بجانے کی آوازیں سن کر آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش رہا، مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ اس بیچارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی جو اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔
تمہاری دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو ملکہ پری، موسیٰ لکڑہارے نے کہا۔ طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے۔ وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، آخر شہزادے سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ پری ملکہ بولی، اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کے مطابق پرستان کا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہو۔ اب جو ہی میں مروں گی تو سبز دیو پرستان کا بادشاہ بن بیٹھے گا۔ وہ ظالم اور لالچی دیو ہے۔ پرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ پرستان میں پیدا ہونے والی فصلیں اور پھل اس کے قبضے میں آ جائیں اور وہ انہیں اپنے ساتھی دیو میں بانٹ دیا کرے۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی رہ کر مر جائیں گی اور پرستان یوں ہی پریوں سے خالی ہوگا اور دیو اس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے شہزادے نے، موسیٰ نے سر کو ہلا کر بولا۔ اس غلطی کی سزا یہ ہے، اسے ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مار جاتے ہیں۔ ملکہ پری نے کہا، اچھا تو کیا پریاں مل کر سبز دیو سے موتی چھین نہیں سکتی؟ نہیں، وہ بے حد خونخوار اور طاقتور ہے، پھر اس تک پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ موسیٰ بولا، اچھا مجھے بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ پری نے بتایا، یہاں سے سینکڑوں میل دور شمال میں ایک مندر ہے، اس مندر میں واقع ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو بھی بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے، اگر اسے صحیح جواب دے دیا جائے تو نہ صرف وہ جان بخشی کر دیتی ہے بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتا دیتی ہے۔ اگر جواب غلط ہو تو خون پی کر ہڈیاں چبا جاتی ہے، اور آج تک کوئی اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، سبز دیو میں کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سوتا ہے، خوشامد پسند ہے یا لالچی ہے؟ پری ملکہ بولی، وہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے۔ ملکہ پری نے کہا، دن میں سونا تو ایک طرف رہا، رات کو بھی جاگتا رہتا ہے۔ ہاں ایک نقص ہے اس میں، دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رات کو وہ ایک تنکا بھی دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، اسی کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ میں اس مظلوم شہزادے کو کوڑوں کی سزا سے بچانے کے لیے سبز دیو سے موتی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم؟ ملکہ پری نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، وہ تو تمہیں چٹکی میں مسل دے گا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، موسیٰ لکڑہارے نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے ان کھنڈرات تک پہنچا سکتی ہو جہاں بھوتنی رہتی ہے؟ ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، مگر ایک بار سوچ لو کہ یہ تو موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو۔ موسیٰ زور سے ہنس کر بولا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، دیو کی کیا مجال کہ وہ میری جان لے سکے۔ تم یہی ٹھہرو، میں اپنے گاؤں سے چند ضروری چیزیں لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ لکڑہارا اپنے گھر آیا۔ اس نے چمڑے کے ایک تھیلے میں دہی بھری ایک رسا لیا اور ایک بھکو، تینوں چیزیں لے کر وہ واپس جنگل میں آ گیا اور اڑنے والے گھوڑوں کی رت پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے اڑنے لگے، ان کی رفتار بے تیز تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد گھوڑے نیچے اترنے لگے اور آہستہ آہستہ زمین پر اتر گئے۔ موسیٰ چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ چاند کی زرد روشنی میں یہ کھنڈرات دور سے ان جنوں کی مانند نظر آ رہے تھے جو اکڑو بیٹھے ہو۔ موسیٰ خدا کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ کھنڈرات میں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی تھیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں۔ پھر یکا یک کھنڈر ایک آواز سے گونج اٹھے، ڈراؤنی اور دہشتناک آواز، وہ جسے سن کر رگوں میں دوڑتا خون تھم جائے۔ موسیٰ رک گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر چھن چھن کی آواز کے ساتھ کنویں سے بھیانک بھوتنی نکلنے لگی۔ اس بھوتنی کا قد درختوں سے بھی بڑا تھا، لمبوترا چہرہ، آنکھ کی جگہ ایک گھڑا، ایسی آنکھیں اور باہر کو لٹکی ہوئی سرخ زبان، سر پر کانٹوں کی طرح کھڑے بال،
کالی ہیبت ناک بھوتنی نے دونوں ہاتھ سینے پر مار کر دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ ایسی بھیانک اور ڈراؤنی چیخ سن کر موسیٰ ایک بار تو ڈر گیا۔ بھوتنی نے کہا، آ جا اے انسان، میرے پاس آ جا تاکہ میں تیرا خون پی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس خبیث بھوتنی کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ موسیٰ ہنس کر کہنے لگا، اے بھوتنی، میں تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ اچھا، تم جیسے کئی آئے تھے اور کوئی واپس نہیں گیا۔ بھوتنی بولی، لے ادھر دیکھ۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو کھنڈر کی ایک دیوار روشن ہو گئی اور اس پر ایک منظر نظر آنے لگا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ اناج کا کھیت ہے جس کی چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ باڑ کھیت کو کھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیت ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار بھی تاریک ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا، بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ تو بڑا آسان سوال ہے کہ کھیت اور باڑ ایک ایسے شخص کا روپ ہے جو بددیانت ہے۔ اس شخص کے پاس کسی نے امانت کے طور پر رقم رکھوائی، مگر اس نے امانت میں خیانت کی اور رقم کھا گیا، جس طرح کھیت کو باڑ کھا گئی۔ بھوتنی کے ڈیلے تیزی سے گھومنے لگے، اس کی سرخ زبان منہ میں چلی گئی اور قد چھوٹا ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، اے نوجوان، تو نے صحیح جواب دیا ہے، بول اب تو کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ بولا، میں سبز دیو کے قلعے میں جانا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، صبح کی روشنی میں۔ بھوتنی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے ایک قبر پر پھونک ماری۔ اتنی زوردار پھونک تھی کہ قبر درمیان سے شک ہو گئی۔ قبر میں انسانی ڈھانچہ پڑا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے سے ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ کی بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ اس ڈھانچے کا سارا جسم تو ہڈیوں کا تھا، مگر آنکھیں زندہ انسانوں جیسی تھیں۔ متحرک آنکھیں، اس نے سر جھکایا، اس کے ہونٹوں کی ہڈیاں ہلیں اور بولی، اے کھنڈرات کی ملکہ، تیرا غلام حاضر ہے، حکم کر۔ بھوتنی نے کہا، اے میرے غلام ڈھانچے، اس انسان کو سبز دیو کے قلعے میں لے جا اور پھر واپس لے آ۔ ڈھانچے نے ابو موسیٰ کا ہاتھ تھاما۔ ڈھانچے کا پنجہ برف کی طرح سرد تھا۔ ڈھانچہ موسیٰ کا ساتھ لیے زمین میں غرق ہو گیا۔ ڈھانچے کے کہنے پر موسیٰ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ زمین کے اندر تک سفر جاری رہا، پھر دونوں زمین کی سطح پر ابھر آئے۔ موسیٰ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک عظیم عالیشان قلعہ نظر آیا جو کالے پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ ڈھانچے نے کہا، یہی ہے سبز دیو کا قلعہ، میں یہی ٹھہرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ موسیٰ اللہ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے عطر کی شیشی اپنے کپڑوں پر انڈھیل لی تھی تاکہ دیو اس کی انسانی بو نہ سونگھ سکے۔ قلعے کے اندر باغات اور چشمے تھے۔ یہاں موسیٰ کو سبز دیو بھی نظر آ گیا۔ وہ پھل کھانے میں مصروف تھا۔ موسیٰ نے بھوپو منہ سے لگایا اور بولا، او سبز دیو، ادب سے کھڑا ہو جا، ہم کو کاف سے دیو کے بادشاہ آئے ہیں۔ بھوپو سے آواز اس طرح نکلی جیسے بادل گرج رہے ہو۔ سبز دیو اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دن کے وقت کچھ نظر تو آتا نہیں تھا۔ وہ بولا، کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی دیو ہے؟ میرا جسم اتنا بڑا ہے کہ 10 دیو ایک دوسرے پر کھڑے ہو کر بھی مجھ سے چھوٹے رہتے ہیں۔ چپ رہو، ہماری شان میں گستاخی نہ کرو۔ موسیٰ بھوپو میں بولا، ہمارا نام کڑوا کریلا دیو ہے اور تم ہمارے سامنے چیونٹی جیسے ہو۔ سبز دیو گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، جب دیو کی آواز اتنی گرجدار ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ وہ بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی بہت بڑے دیو ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، کیونکہ دن کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ او انجان دیو، ہمیں جھوٹا کہتا ہے؟ لے، ہم تیری طرف اپنی مونچھ کا بال پھینک رہے ہیں، اس سے ہمارے قد کا اندازہ لگانا۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے رسہ سبز دیو کی طرف پھینکا۔ دیو نے موٹے سے رسے کو ہاتھ میں ٹٹولا تو دل میں بہت گھبرایا کہ اتنا بڑا دیو کہاں سے آ ٹپکا۔ وہ عاجزی سے بولا، حضور، میں مانتا ہوں آپ ہی سب سے بڑے دیو ہیں، فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس کی ترکیب کام کر رہی ہے۔ گرج کر بولا، ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو تم پرستان سے لائے ہو، جلدی بتاؤ وہ موتی کہاں ہے، ورنہ ابھی تمہاری گردن توڑ کر سارا خون پی جاؤں گا۔
سبز دیو نے سوچا، جس دیو کی مونچھ کا بال اتنا موٹا اور بڑا ہے تو وہ میری گردن یوں توڑ ڈالے گا جیسے کوئی خشک ٹہنی ہو، اس لیے موتی اس کے حوالے کر کے جان بچا لینی چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار ناراض مت ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، ابھی موتی پیش کرتا ہوں۔ سبز دیو نے اپنے بالوں سے موتی نکال کر موسیٰ کو دے دیا۔ موسیٰ نے 2-3 کہکے لگائے اور قلعے سے باہر آ گیا۔ ڈھانچے کے ساتھ وہ کھنڈرات میں پہنچا۔ کھنڈرات سے باہر رت میں پریوں کی ملکہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ نے موتی اس کے حوالے کیا تو وہ خوشی کے مارے ناچنے لگی۔ شہزادہ نکولائی نے موسیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا اور سب پریاں اسے گھر تک چھوڑنے آئیں۔ اس کے بعد موسیٰ کبھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے نہیں گیا، اسے اب ضرورت ہی کیا تھی۔ ملکہ پری نے اسے اتنے ہیرے جواہرات دے دیے تھے کہ وہ شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی بن گیا۔